آج ہم نظم حمد کے سوالات حل کریں گے. تو آئیے حل کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس پہلا سوال ہے، پھول کہاں کھلتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا. پہلے شعر میں ہم نے پڑھا تھا، خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے. تو دیکھیے یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پھول کہاں پہ کھلتے ہیں؟ زمین پہ. تو آئیے اس کو جواب میں لکھ بھی لیتے ہیں. پھول کہاں کھلتے ہیں، کہاں کو ہم کاٹ دیں گے اور کہاں کی جگہ لکھ دیں گے زمین پہ، اور آخر میں سے سوالیہ نشان کاٹ کے ختمہ لگا دیں گے. تو لکھنا شروع کرتے ہیں، پھول، پھو، اور آگے لام بنا دیں گے، پھول، زمین پر، زمین پر کھلتے ہیں، کھلتے ہیں. یہ اور نون غنہ ان کے نقطے بھی بنا دیں گے اور آخر میں ختمہ کا نشان لگا دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارا جملہ مکمل ہو گیا ہے. تو ہم نے یہاں پہ زیر کا نشان بھی لگا دیا. اچھا، اب ہم اس جواب کو پڑھ لیتے ہیں. پھول زمین پر کھلتے ہیں. اگلا سوال دیکھتے ہیں، حمد میں کن چیزوں کو چراغ کہا گیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا. ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا، چراغ ایسے جلائے کس نے؟ تو یہاں پہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہاں پہ شاعر سورج، چاند اور تاروں کو چراغ کہہ رہے ہیں. آئیے یہی بات اپنے جواب میں بھی لکھتے ہیں. کچھ حصہ سوال میں سے لیں گے. حمد میں کن کو کاٹ کے اس کی جگہ پر ان چیزوں کے نام لکھ دیں گے. حمد میں چیزوں کو بھی کاٹ دیں گے اور آگے لکھیں گے ان چیزوں کا نام یہاں پر لکھیں گے. آئیے لکھنا شروع کرتے ہیں. حمد میں، حمد میں، آگے ان چیزوں کا نام لکھ دیتے ہیں، سورج، سورج. سکتہ کا نشان بنائیں گے اور آگے لکھیں گے چاند. سکتہ کا نشان اس لیے بنایا ہے کیونکہ ہم 3 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو پہلی 2 چیزوں کے درمیان ہم سکتہ کا نشان بنائیں گے تاکہ دونوں کے نام ایک دوسرے سے الگ کر سکیں. اور آخری چیز سے پہلے ہم لکھیں گے اور، سورج، چاند اور تاروں کا، تاروں. آگے یہاں سوال میں سے ہی اٹھا لیں گے، کو چراغ کہا گیا ہے. کو چراغ کہا گیا ہے. گیا، گاف کے کش بنا دیں گے، گیا ہے. جملہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اس لیے ختمہ کا نشان بھی لگا دیں گے. آئیے اب اپنے جواب کو پڑھ لیتے ہیں. حمد میں سورج، چاند اور تاروں کو چراغ کہا گیا ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں، اس نظم میں کن نظاروں کی بات کی گئی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے نظم میں کیا پڑھا تھا. تو یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے. تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ سیکھا تھا کہ نظارے کہتے ہیں نظر آنے والی چیزوں کو. تو دیکھیے یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے، زمین پر پھول اور آسمان پہ تاروں کا ذکر ہو رہا ہے، یا ان کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے ہم اپنے جواب میں بھی لکھتے ہیں کہ اس نظم میں زمین پہ پھول اور آسمان پہ تاروں کی بات کی گئی ہے. کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں. اس نظم میں، یہاں تک سوال میں سے لکھنے کے بعد کن نظاروں کو کاٹ دیتے ہیں اور یہاں پہ ان نظاروں کے نام لکھ لیتے ہیں. تو لکھنا شروع کرتے ہیں، اس نظم میں، اس نظم میں، اور آگے ہم ان نظاروں کا ذکر کر لیتے ہیں. وہ کون کون سے نظارے تھے؟ زمین پہ پھول،
زمین پہ پھول پھول اور آسمان پہ تاروں اور آگے کی بات کی گئی ہے کہ الفاظ ہم سوال میں سے ہی لے لیتے ہیں. کی بات کی گئی ہے. کی گئی ہے. اور یہاں پہ آخر میں ہم سوالیہ کا نشان نہیں لگائیں گے بلکہ ختمہ کا نشان لگائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارا جملہ ختم ہو رہا ہے. آئیے اس جواب کو پڑھ لیتے ہیں. اس نظم میں زمین پہ پھول اور آسمان پہ تاروں کی بات کی گئی ہے. اگلا سوال پڑھ لیتے ہیں. خدا کی وحدت سے کیا مراد ہے؟ یہاں نظم میں ہم نے پڑھا تھا خدا کی وحدت کے گیت گاؤ. تو دیکھیے ہم نے سیکھا تھا کہ وحدت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا. تو یہاں پر ہم اپنے جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ وحدت سے مراد ہے ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کا یا خدا کا ایک ہونا. کچھ حصہ سوال میں سے اٹھاتے ہیں. خدا کی وحدت سے کیا کو کاٹ دیتے ہیں. خدا کی وحدت سے مراد ہے کہ لکھنا شروع کرتے ہیں. خدا کی وحدت سے مراد ہے کہ اور آگے ہم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے. تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے. تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایک ہے. بڑی یہ ہے. جملہ ختم ہو گیا ہے تو ختمہ کا نشان لگا دیں گے. تو ہمارا یہ جواب بھی مکمل ہو گیا ہے. تو آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. خدا کی وحدت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے. آج ہم نے حمد کے سوالات حل کیے ہیں. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور ان سوالات کو خود سے حل کرنے کی مشق کیجیے.